حضرت سوال یہ کہ آج کل بڑا سلسلہ چل رہا ہے رجت کے اوپر، تو یہ سوال میرے پاس تیسری دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم رجت میں ہیں، یعنی ہمارے وظیفے جو ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا یا فیلئر ہے یا کچھ ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہم رجت میں ہیں اور اس کو کیسے سالو کیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا سوال کیا ہے، اور واقعی یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ آپ وظائف پڑھتے رہتے ایک عرصے تک کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجت ہو گئی ہے یا یہ کہ وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو بہت سے سرکمسٹینسز تو ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ اس میں کثافت اور لطافت کا بڑا دخل ہے. بس اوقات آپ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو روحانی کثافت آپ کی دور ہوتی رہتی ہے. تو 41 ڈیز گویا کہ وہ کثافت ہی کی دور ہونے میں لگتے ہیں. اب 41 ڈیز کے بعد اب لطافت کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے، اب وہ وظائف اذکار اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ 41 ڈیز کا وظیفہ تھا کر لیا، وہ کوئی رزلٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام بس اللہ کو پکارنا ہے، بس نتیجے کا مرتب کروانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تبھی تو کہ عارف کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. بس آپ اپنا جو ہے وہ کشکول لے کر جو پکارتے رہے اس سخی داتا کو، جب اس کے یہ وہ منشا اور مشیت ہوگی وہ آپ کو خیرات ڈال دے گا. لہٰذا اس میں اجرت کرنا کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، ویسے بھی احادیث طیبہ میں جس دعا کے اندر اجرت ہو وہ دعا جو پسندیدہ نہیں ہے. تو بس آپ اپنا کام کرتے جائیں، وظائف پڑھتے جائیں. ہاں البتہ مطلوبہ مدت میں نہیں ہوا تو سمجھے کہ میری کثافت دور ہو رہی ہے، میری معصیت و گناہ صاف ہو رہے ہیں. اب جب لطافت کی کیفیت آئے گی اب اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے اس میں پریشان نہ ہو. اور پھر یہ کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے. کچھ نہیں تو دنیا میں اگر نہیں تو آخرت میں وہ ضرور نافع ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو نفع پہنچے گا. تو لہٰذا باقی رہا رجت کا معاملہ، تو وظائف کے ساتھ اگر جو ہے صلاۃ و سلام کا اہتمام رکھیں، درود ابراہیمی خاص طور پہ اول آخر میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ وہ رجت سے بچ جاتے ہیں. تو اس وظیفے کی جو بھی ایسی رجت جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو یا وظیفے کا کوئی ایسا بار ہے جو آپ کو افیکٹ کرے تو وہ صلاۃ و سلام کی برکت سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو محسوس ہوا کہ مجھ پہ رجت ہو گئی اور ایسی کیفی انقباض آ گیا ہے تو اب میں کیسے بچوں، رجت کے اثرات کیسے دور کروں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 12 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ پھونک دیا کریں. تو یہ آپ نے 11 دن پابندی سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی کیفیت بحال ہو جائے گی. رجت کا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا خطرہ ہوگا تو وہ بھی ٹل جائے گا. بہت شکریہ حضرت.